مطالعہ میرا شوق ہے یہ اس کا کوئی وقت مجھے یاد نہیں خاص طور پہ. یہ ضرور ہے کہ مجھے جس چیز کا خیال آیا سب سے پہلے وہ میری خالہ تھیں، امی سے چھوٹی تھیں. وہ لاہور میں رہتی تھیں اور میرے والدین جو ہیں وہ فوج میں تھے، تو ہم ادھر ادھر ٹرانسفرس ہوتی تھی. ہم جب بھی یہاں آیا کرتے تھے وہ اکثر آتے تھے اور مجھے وہ لے جایا کرتی تھیں کتابوں کی دکانوں پہ. وہ ان کے ساتھ ہی، میرا خیال ہے میری عمر کوئی 6 7 8 برس ہوگی، وہاں پہ پھر جو میری پسند کی کتاب ہے نا کوئی، وہ مجھے دلایا کرتی تھی. مجھے بہت ویوڈلی یاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیری ٹیلز ہوتی ہیں، گرمز فیری ٹیلز ایک کتاب تھی، تو اس طرح کی کتابیں میرے پاس جمع ہو گئیں کچھ. اور پڑھنے کا ایک ہوتا ہے نا، ہمارے زمانے میں تفریح جو ہے وہ ہم کتاب سے اس کا تعلق ہوتا تھا. ٹی وی تھا نہیں، یہ 50s کی بات میں کہہ رہی ہوں. تو بس اسی طرح پھر ہمارے بتا رہی تھی جیسے میں آپ کو کہ تعلیم و تربیت ایک رسالہ ہوتا تھا اردو کا، ایک بچوں کی دنیا، تو وہ آیا کرتا تھا، وہ ہمارے گھر آتا تھا. اس کے علاوہ دوسرے رسالے بھی، ریڈرز ڈائجسٹ وغیرہ، امی بھی پڑھنے کی شوقین تھیں. تو اس طرح کی کتابیں گھر پہ تھیں، بہت زیادہ نہیں تھی، کوئی لائبریری نہیں تھی کوئی، لیکن کچھ تھوڑا سا فکشن ان کے پاس تھا، کچھ کتابیں تھیں. تو اردو جو ہے کہ پروز کی جو کتابیں، جو سب سے پہلی میں نے کتاب پڑھی وہ لبیک تھی، ان کی ممتاز مفتی کی. میرا خیال ہے میں اس لیے دوسری طرف نہیں گئی کہ مجھے شروع میں اتفاق سے وہ بھی مجھے تحفے میں ملی تھی. یہ کتابیں شروع میں پڑھ لی نا، تو اس سے مطلب پھر جو ذرا کم درجے کا لٹریچر تھا وہ شاید نہیں پڑھا میں نے کسی سبب سے. یہ اچھا ہوا میرے لیے. تو ایک تو یہ پڑھی، اور ایک یوسفی صاحب کی خاکم بدہن، اور ایک کتاب ان کی چراغ تلے. یہ تینوں کتابیں یہ جو میری اولین بالکل ہے نا ٹریننگ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو مجھے اچھا لگتا تھا، ریڈیو پہ گانے آتے تھے، وہ سمہاؤ میں مجھے یاد ہو جاتے تھے. ابھی میں کچھ دن پہلے کسی سے کہہ رہی تھی کہ اتنے مجھے فلمی گانے یاد ہیں، کچھ اور ہی یاد کرا دیتا. وہ سب جیسے ہے نا کہ وہ بچپن سے سنے ہوئے کانوں میں پڑے، کسی نے یوں تو نہیں سکھائے. تو مطالعہ بس میرا کتاب سے رشتہ ہے کچھ، یوں لگتا ہے کہ شاید پیدا ہونے سے پہلے کا ہی تھا. تو پھر پڑھنا جب شروع کیا، امی میری بہت سختی تھی اس کہ پڑھتے کیا ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا تھا ہم پڑھتے کیا ہیں. اور انہوں نے پھر مجھے بچپن میں نے یہ اینٹ بلائٹن وغیرہ کامکس یہ پڑھتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا بچوں کی دنیا وغیرہ اس طرح کے رسالے. اور اس کے بعد بڑے ہوئے، کالج گئے. کالج کے زمانے میں پھر میں نے فکشن پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ سارے کلاسکس پڑھ لیے جو جین آسٹن ہیں، اور شارلٹ برونٹے کا وہ جین ایئر، اور خاص طور پہ وہ وودرنگ ہائٹس جو این برونٹے کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو کوئلس بگ کی کتابیں یہ ہمارے یہاں ہوتی تھیں، اور بلکہ وہ کتابیں اب میرے پاس ابھی تک موجود ہیں. تو ایک سیٹ ہے جین آسٹن کی کتابوں کا. تو یہ سب اس طرح سے رہا. اور پھر وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے زمانے میں تفریح ہے، وہ کتاب کو پڑھنا ایک تفریح کی طرح. ہم اسی طرح کرتے تھے، جیسے اب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو طے کیا کہ اب میرے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے. اور پھر مجھے یاد ہے جب میں صبح اٹھتی تھی تو پہلی چیز میں کرتی تھی جا کے جلدی سے منہ دھو کے وہ جہاں چھوڑی ہوتی تھی کتاب اس کو. اور یہ بس ہمارے یہاں مطلب اس وقت اور بھی کافی لڑکیاں تھیں جو میرے ساتھ جو پڑھا کرتی تھیں، لڑکیاں لڑکے. اور پھر ہم نے جیسے یہ باربرا کارٹلینڈ ایک خاتون ہیں، وہ اس طرح کی سیریز لکھتی تھیں ہلکی پھلکی جو رومانس. مجھ سے بہت زیادہ نہیں پڑھی گئی، ایک آدھ اس کی کہانی پڑھی ہوگی. اور آج کل بھی لکھتے ہیں اور لوگ، خاص طور پہ وہ منع تھا میں پڑھنا اس کو، ہیرل رابنس کو، اس پہ ممنوع تھا. اور اس کے علاوہ ہمیں انعام میں بھی کتابیں ملا کرتی تھیں. کوئی چیز کہیں ہم ڈبیٹ جیتے ہیں یا کچھ، تو وہ کتابوں کا ہی ذکر ہوتا تھا نا اس زمانے میں، اس طرح سے نہیں تھا. تو بس یہ چل رہا ہے سلسلہ. پھر جب لکھنا شروع کر دیا پھر تو وہ
مطلب جب میں نے پہلی دفعہ لکھا ہے اس وقت بھی میں پڑھتی تھی شاعری، اردو کی شاعری بہت پڑھتی تھی، اردو میں شاعری پڑھتی تھی اور انگریزی کا فکشن پڑھتی تھی. تو بس اس طرح سے کرتے کرتے جب لکھنا شروع کیا، کتاب سے تو رشتہ پہلے بھی تھا، زیادہ مضبوط ہو گیا. دیکھیے ہمارے گھر میں جو ماحول تھا بڑا سنجیدہ ماحول تھا، ڈسپلنڈ. امی میری اس طرح کی تھیں، لیکن ہمارے ہاں مطلب کسی ادیب سے یا کسی شاعر سے اس طرح کا کچھ نہیں فیملی میں تھا سلسلہ. میری ایک خالہ تھیں جو لکھا بھی کرتی تھیں، یہ دوسری والی، اور انہوں نے شعر بھی کہے، اردو میں بھی لکھتی تھی انگریزی، لیکن وہ کبھی چھپی نہیں کہیں. بلکہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا جلدی ہو گیا تھا، کینسر سے ان کا انتقال ہوا تھا. فریدہ ان کا نام تھا، فریدہ خالد. تو ان کی چیزیں جمع کی ان کے بچوں نے، مجھے بھی دکھائیں، لیکن پھر انہوں نے کچھ اس کی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر مجھے اجازت دیتے تو پھر ہم کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت کام بھی کرنے کی ضرورت تھی. جیسے انہوں نے تو اپنی رف کاپی میں لیکن کافی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، انہوں نے انگریزی میں بھی لکھتی تھیں. تو لیکن میرے ان کے ساتھ زیادہ مہر اس لیے نہیں رہی، وہ کراچی میں رہتی تھیں، اور جب آپ قریب رہیں کسی کے تو آپ پہ انفلوئنس ہوتا ہے. اس طرح سے سنی ضرور ہے ان کی چیزیں اور پڑھی بھی ہیں. تو بعض دفعہ مواقع نہیں ملتے یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں آپ نہیں کچھ چیزیں کر سکتے. سو ان کا ٹیمپرامنٹ تھا اس طرح کا. تو پھر کہیں نہ کہیں سے والد میرے تصویریں بھی بناتے تھے، اردو شاعری پڑھا کرتی تھی. ہم ہر 2-3 سال کے بعد ایک نئی جگہ پہ ہوتے تھے، وہاں جب اسکول جاتے تھے. اس سلسلے میں 7 اسکول تبدیل کیے، بلکہ میں میٹرک میں تھی اس وقت جب ہم 3 جگہ پہ ایک سال میں رہے. ایک لاہور رہے، لاہور سے ہمارا تبادلہ امی کا ہوا سیالکوٹ. وہ 65 کی بات ہے. جب ہم سیالکوٹ گئے تو میرا خیال ہے مئی اپریل میں کا وقت تھا، بالکل جب اسکول بند ہو رہے تھے نا چھٹیوں کے لیے، گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے. تو جس اسکول میں داخل کرایا گیا وہ بند ہو گیا، چھٹیاں ہو گئیں. تو میں میٹرک میں تھی، انہوں نے ایکسٹرا کلاسز کے لیے وہ لوگ بلایا کرتے تھے، تو ظاہر ہمیں جانا تھا، روز جاتے تھے. اور پھر ہم وہاں سے چلے گئے ملتان. انگریزی کا فکشن اور اردو کی شاعری کی بات کر رہی تھی. تو شاعری جو اردو کی آئی ہے میرے ہاں، وہ آئی ہے بیت بازی کے ذریعے. اور بیت بازی جو ہے وہ کلاس 8 میں میرا خیال ہے ہم نے جب سے، تو کہہ رہی تھی کہ کہیں ہم کانوینٹ اسکول میں پڑھے ہیں، اور زیادہ تر کانوینٹس میں پڑھے، اور باقی جو ہے دوسرے اسکول میں بھی پڑھے، جیسے پبلک اسکولز میں. اعظم گارجن اسکول میں میں رہی 2 سال. تو 8th 9th اور اس کے بعد ہماری ٹرانسفر ہو گئی. 8th کلاس میں ان 2 سال میں بہت سے وہاں بیت بازی کے مقابلے. تو اس میں مجھے یہ جو سرور تھا، میں بہت ہی ایکٹیو تھی ایز اے چائلڈ. تو یہ کہ ہر چیز میں جو ہے مجھے اس میں جانا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے کیا ہو کیا رہا ہے. تو بہت زیادہ حصہ لیتی تھی، مجھے اس میں بڑا لطف آنے لگا. تو ہم 2-3 لڑکیاں تھیں، ہم لوگ زیادہ شعر یاد کرتے تھے، الف کے اور یہ والے اور سب. تو وہاں سے مجھے شاعری کا جو ہے نا وہ، کیونکہ کچھ سمجھ میں آتی تھی باتیں، کچھ بالکل نہیں آتی تھیں لیکن یاد تھیں. وہ مجھے یاد ہے میں جب اسکول کالج جایا کرتی تھی، بعد کی بات ہے، اور ہم لوگ بس میں جاتے تھے. جب ہم یہاں کینٹونمنٹ میں ہم رہتے تھے، ہوم اکنامکس کالج میں جانا ہوتا تھا، تو ہم ڈیو اسکول بس ہوتی تھی، اس پہ جایا کرتے تھے. بہت سے بچے اور بھی جاتے تھے. تو رستے میں اشعار جو ہے نا اپنے آپ اپنے دماغ میں ان کو گھماتی رہتی تھی، مستقل میں یہ کرتی تھی. اس وقت تو اب یہ تو اسکول کا زمانہ تھا نا جب ہم بیت بازی کر رہے تھے. تو اس وقت مجھے یاد ہے بہت ہی اچھی طرح کہ غالب کی غزلیں جو ہیں وہ مجھے مطلب یاد تھیں، مگر مجھے ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک چیز میں نے ڈسکور کی، اب کافی چھوٹی عمر تھی، کہ آپ جب بار بار اس کو دہراتے ہیں کسی بھی چیز کو، اب میں کہہ رہی ہوں، تو آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. زبان تو ہے نا آپ کی، ہمارے اس لیے کچھ لفظ جو ہیں وہ ہمیں نہیں سمجھ، اس کی زبان کیا استعاراتی زبان ہے. اب ہم بالکل نہیں، یہ ہمیں جس طرح ان ٹرمز کا پتہ ہے، لیکن 2 چیز میرا خیال ہے پہلے سے آپ کے اندر موجود ہو، قدرت نے رکھ دی ہے نا. جتنا بھی جو آج لوگ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ ان کو ایک طرح کا گفٹ ہے، جس کو گاڈ گفٹڈ بھی آپ کہتے ہو. مطلب یہ سب لوگوں کو نہیں ملتا ہے، ان کو کچھ اور چیز ملتی ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک،
اور عاشق کی صبر طلب اور تمنا بےتاب دل کا کیا رنگ کروں، یہ سب مجھے یاد تھا. اب مجھے بالکل اتنا سے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا، لیکن میں ان کو دہراتی تھی. مجھے بالکل نہیں معلوم کہ کیوں دہراتی تھی، میرے لیے تو کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا نا. تو مجھے یہ بس فیسینیٹ کرتے تھے یہ جو لفظ ہیں اور جو ردم ہے، کیونکہ ردم میں نے آپ کو جیسے بتایا مجھے گانے بھی میں سنتی رہتی تھی اور مجھے اچھے لگتے تھے، اور باقاعدہ جیسے اس کو رقص بھی کرتی تھی بچے جیسے کرتے ہیں. تو یہ سب اس طرح سے ہوا. مطلب ان چیزوں کا کوئی آپ بتا نہیں سکتے کہ کیا اس کا سبب کیا تھا، بس اس طرح کسی کا تجربہ اس طرح کا ہے، کسی کا کسی اور طرح کا ہوگا. تو بہرحال میرے ساتھ یہ تھا. اور شاعری کا مجھے جیسے شاعری کے بھی مقابلے ہوتے تھے، اس میں نہیں جاتی تھی. میں موسیقی کے مقابلوں میں جاتی تھی، میں ڈبیٹس پہ جاتی تھی، بہت جاتی تھی. ہم لوگ جیتتے بھی تھے، انعام بھی جیتتے تھے. لیکن شاعری کے مقابلوں میں وہ شعر کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، میں نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ میں لکھتی ہی نہیں تھی اس وقت. پیروڈیز میں لکھتی تھی، میں نہیں لکھتی تھی بلکہ ہم سب مل کے لکھتے تھے. جب کوئی پلے وغیرہ، کوئی ایونٹ ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، ہمارے فیئرویلز ہوتی تھیں، ویلکم پارٹیز ہوتی تھیں اور دوسری، تو اس کے لیے ہم لوگ، ہمارا ایک گروپ تھا ایک ہوم اکنامکس کالج میں، وہ ہم سب مل کے اور بیٹھتے تھے. اور میرے خیال ہے میں ذرا پیش ہوتی تھی اس میں. تو یہ سب ہم کرتے تھے. مجھے خیال نہیں تھا کہ میں خود بھی لکھ سکتی ہوں یا لکھوں گی. تصویریں بنایا کرتی تھی بچپن میں. مجھے پینٹ کرنے کا، اسکیچز بنانے کا، ابھی بھی ایک آدھ چیز میری ادھر لگی ہوئی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں شاید فائن آرٹس کروں گی نا. فائن آرٹس میں جب میں نے میٹرک کیا تو مجھے میرے نمبر ٹھیک ٹھاک تھے، میرا میڈیکل کالج میں ہو جاتا ایڈمیشن. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں جانا وہاں. مجھے سب نے مجبور کیا، بہت مجبور کیا، اس لیے کہ امی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ہے ڈاکٹر، تم مجھے میڈیکل کالج میں نہیں جانا. بس وہ کبھی ہم لوگ ضد کرتے نہیں تھے، اس وقت میں نے ضد کی. تو پھر وہ خیر گھبرا، میں نے کہا اچھا چلے مجھے آپ فائن آرٹس میں جو ہے وہاں کروا دیں. فائن آرٹس پنجاب یونیورسٹی میں میرا خیال ہے فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ تھا اور مشہور بھی تھا، اچھا بھی تھا. تو نہیں یہ لوگ مانے. پھر خیر میں ہوم اکنامکس کالج میں گئی. لیکن بعد میں پھر شادی ہو گئی. شادی میری بہت جلدی ہو گئی تھی، کالج میں ہی ہو گئی. بی ایس سی ایم ایس سی بعد میں ختم کیا میں نے. تو اس کے بعد ہم سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب رہے 3 سال اور پھر ہم کویت چلے گئے. تو کویت میں بہت یہ مشاعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے. اور میں اور میری ایک اور دوست ہیں فیصل، ہم دونوں بھی جو مشاعروں میں جاتے تھے سنتے تھے. تو ایک دن میں نے کچھ چیز میرے ذہن میں آئی یوں ہی، میں نے لکھی. اچھا وہ لکھ لی تو مجھے لگا کہ یہ تو کچھ بن گیا ہے نا، نظم ہے یہ شاید. تو میں نے اس کو نیٹ ویٹ کر کے اپنی امی کو خط میں بھیج دی. امی میری بہت روئیں پڑھ کے، وہ جس طرح ہوتا ہے. تو مجھے سب نے کہا کہ تم نے کیا لکھا ہے ان کو؟ یہ وہ میں نے کہا کچھ نہیں لکھا، میں نے تو یہ نظم لکھا. میں خود بھی روئی تھی، مجھے یاد ہے لکھ کے. اور وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا نا. شعر یاد تھے بہت سارے. تو بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے وہ کچھ دنوں میں ہی 8-10 دن میں وہ ایک پوری کاپی تھی وہ لکھ کے بھر دی. جب ہم نے شروع کیا نا، مجھے یہ ہوتا کہ آپ کا کوئی عمر نہیں ہوتی. ابھی دیکھ لیے بہت، آپ وہ تو نہیں کہتے کہ آپ اتنے بڑے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن بہت ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہماری پہلی کتاب چھپی. یہ تو ہے نا. بعض اوقات سب سے بڑا آدمی جو ہے جن کا نام جلال الدین رومی ہے، وہ کتنی دیر میں انہوں نے لکھا نا. میرا خیال ہے رابرٹ فراسٹ وغیرہ یہ لوگ ذرا دیر سے سامنے آئے. تو اس کا میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہوتا طے شدہ وقت. جن کو موقع ملتا ہے وہ زیادہ میرا خیال خوش نصیب ہوتے ہیں. یقیناً بچپن میں اگر بعض کے والدین ہیں یا والد ہیں وہ لکھنے والے ہیں، ان کے دوست ہیں ارد گرد جو سب شوق رکھتے ہیں اس کا، تو ان کو پھر جلدی میرا خیال ہے اپنے آپ کو دریافت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ ان ملکوں میں اس وقت فلسفے کی کتاب نہیں ملتی تھی، کوئی کتاب ملتی ہی نہیں تھی سوائے وہ جو چند ایک کتابیں ہیں. تو ادھر شاعری ہے، لٹریچر ہے، یہ سب نہیں آسانی سے ملتا تھا، ملتا ہی نہیں تھا. بلکہ یہاں سے میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ ان اخبار آیا کرتے تھے 7 اخبار اتوار کے روز اکٹھے آتے تھے،
اور وہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈکشنری یہ رکھی ہوئی ہے میرے پاس ابھی تک بھی ہے، وہ اردو کی ڈکشنری فیروز اللغات. تو میں نے کہیں لکھا تھا اس دن، ہاں میرا خیال ہے کہ کہیں، کہ فیروز اللغات بہت اچھی لغت نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی جو مستند لوگ تھے بہت، وہ اس میں پہ اعتراض کرتے تھے. بہرحال مجھے یہ ملی، میرے لیے تو بالکل ٹھیک تھی. پھر میں کیا کرتی تھی کہ وہ جو اخباروں کے ہوتے ہیں نا اس میں کالمز، میں ان پہ نشان لگا کے ان کو پڑھا کرتی تھی. اور مجھے دقت ہوتی تھی کیونکہ میں نے مطلب ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انگریزی والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے وہ بچوں کو اردو کے لیے نہیں اس طرح سے تیار کیا جاتا. اس کا سبب ہے کہ آپ 5-6 مضامین آپ کے اگر انگریزی میں ہیں اور اردو صرف ایز اے لینگویج پڑھائی جائے گی، تو آپ بات تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کی مطالعہ پڑھنا پورا وہ سب مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے اسی لیے بھی کمزور رہ جاتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے نا. تو بس خیر پھر میں نے اس کو نشان لگاتی تھی، اور جو مشکل الفاظ تھے جو مجھے نہیں آتے تھے، جن پوری ہم پڑھتے ہیں تو ہم بعض اوقات جو چیز نہیں معلوم ہوتی ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے جس کا یہ مطلب ہوگا. تو میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں یہ کبھی نہ کیا کرو، آپ کو پھر کبھی نہیں اسی وقت ڈکشنری آپ دیکھو. ابھی تک بھی میرا یہ حساب ہے کہ اگر کوئی ایک لفظ بھی ہو، چھوٹا سا ہے بڑا ہے کچھ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات سنے ہوئے الفاظ جو ہے نا اس کا صحیح استعمال، تو وہ آپ کو دیکھنا اس سے ہی آتا ہے. تو میں نے بہت یہ کام کیا کہ اس پہ الفاظ پہ نشان لگا کے، اور پھر میں سارے ڈکشنری سے دیکھتی تھی، میں اسے لکھتی تھی، پھر میں کوشش کرتی تھی کہ اس کو استعمال کروں. شاعری میں نہیں ہوتا اس طرح سے، شاعری ایسے نہیں ہو سکتی، مجھ سے نہیں ہوا کرتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا. میرا جب پورے طرح سے تیار ہو جاتا ہے نا کچھ میرا خیال ہے اندر ایسے پک کے، تو خود بخود آدمی لکھتا ہے. یا کوئی میرا خیال وہ بھی ایک ہے، یہ بات میں غلط نہیں ہے کہ کوئی ایک آپ کو کوئی فورس ہے، کوئی چیز ہے جہاں سے آپ کو توفیق جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، اس کی کہیں سے کوئی چیز ہے ضرور، وہ جو میوز کہتے ہیں نا جس کو. تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. جب آپ اس زبان آئے گی آپ کو، جتنی زیادہ آپ پھر آپ لکھو گے نا، ورنہ تو آپ ویسی معمولی سا لکھو گے. تو بیسک چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ کو آرٹ ہے، جو فن ہے، ہنر ہے، جو اسپیشلی آپ کا کرافٹ ہے، وہ آپ کو آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا نہیں کچے رہنا چاہیے آخر تک. ایک بہت بڑے شاعر انہوں نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ کچا پن جو ہے اولین زمانے کا، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا تو چاہیے نا، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سو میرا اپنا خیال ہے یہ چیز میں نے پھر اپنے ساتھ کی. ہم لوگ یہاں کہتے تو ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایک بہت ساری مشکلات ہیں. ان کے اپنی فیملی کی طرف سے بھی، یا مجھے ویسے اتنی کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باہر کے لوگوں سے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. مطلب جو چیزیں ارد گرد ہو رہی ہیں جس میں میرے خیال خواتین کا بھی شاید کوئی ہوگا، ان کی بھی ہوگی، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے اس میں ماحول میں رہ کر کہ عورت ہونے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے. جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں، جس طرح سے لوگ لکھ دیتے ہیں چیز کوئی بالکل غیر ذمہ داری سے، وہ چیز آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہو. تو یہ ہے مسئلہ ایک. بہرحال میں نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی رہنمائی تو کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پھر ہو بھی جاتی ہے. آپ اگر بہت آپ خیال کرتے ہو کچھ چیزوں کا، پڑھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، اور پھر ہی آپ پریکٹس کر سکتے ہو. اس کے بغیر جو کرے گا وہ ٹھوکر کھائے گا. میرا خیال ہے یہ بہت مجھے مدد تھی کسی غائب سے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گئی تھی بات بالکل شروع میں کہ یہ کتاب میں نے پوری ساری کتاب ضائع کر دی، وہ مجھے رکھنا چاہیے تھی. اب میں سوچتی ہوں نا کہ وہ ہوتی تو میں دیکھتی اس کو کہ کیا ہم کرتے تھے، لیکن وہ میں نے ضائع کر دی تھی کتاب پوری کی پوری، اور اس میں کافی چیزیں تھیں کاپی میں. بہرحال اس طرح سے کرتے رہے. پھر ہمارے وہاں پہ ایک اخبار آیا کرتا تھا کویت میں، اور اس میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک صفحہ اردو کا لٹریری پیج تھا شاید. تو اس میں لوگ چھپتے تھے، تو ہماری بھی کچھ 2-4 چیزیں چھپیں اس میں.
اور اس طرح سے اس وقت ہم نے لکھنا شروع کیا. یہ 1981 کی بات ہے, 1981. ہاں وہی زمانہ تھا, تقریباً شاید گرمیوں کا زمانہ تھا, کہ یہ مشاعرہ جس میں انہوں نے کراچی سے بلایا تھا اور بہت سے لوگوں کو, سلیم احمد تھے, جمیل الدین عالی تھے, حمایت علی شاعر تھے, جمال پانی پتی, اور تو یہ لوگ سب آئے تھے. تو ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا, اس میں ہم نے بھی شروع کے جو لوگ تھے پڑھنے والے, جمال احسانی تھے. جب انہوں نے پڑھا مجھے, ایک تو انہوں نے مجھے کیا نا, مطلب متاثر کیا, اور طرح کی تھی نا, ایک اور لہجے میں. اچھا رومانس بہت لکھا جاتا تھا, جیسے احمد فراز ہیں, جیسے پروین شاکر ہیں, ہم اچھا لکھتی, بہت غزل تو بہت اچھی لکھتی, لیکن یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے نہیں لکھنا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں اس طرح نہ لکھوں, حالانکہ وہ اچھا لگتا تھا, اسے پڑھنا بھی اچھا لگتا تھا, اور کوئی اس میں برائی بھی نہیں نظر آتی تھی, لیکن مجھے اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کچھ اور طرح سے لکھوں, اچھا لکھوں یا برا لکھوں, جو بھی لکھوں. آپ کو تو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں تھا, اچھی بات ہے. تو انہوں نے, جب ان لوگوں نے پڑھا ہے, بہت ہی اچھا مشاعرہ ہوا تھا وہ, کیونکہ بہت پہلی دفعہ شاید اتنا بڑا مشاعرہ تھا وہاں پہ. جب سلیم احمد نے پڑھی نا, وہ جو 3 مصرے سراسی جو وہ لکھتے تھے وہ بھی, اور ان نے اپنے خطات پڑھے, پھر انہوں نے وہ اذان دے رہا ہوں, اور یہ تو مجھے بالکل آئی واز تھرلڈ. اس وقت آدمی کی عمر اتنی کم ہوتی ہے اور آپ اور طرح کے ہوتے ہو, تو آپ چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ بہت ایکسائٹ کرتی ہے. اس کو اب شاید میرا خیال ہے ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے ٹھیک سے نا, کہ کیا کس طرح کی احساس ہوتا ہے. تو وہ پھر اس میں موومنٹ ہوتی ہے کوئی, اس کے بعد آپ بعض اوقات جو ہے آپ کو وہ والی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لکھنے کو جی چاہتے. اب وہ مجھے چیزیں یاد بھی ہو جایا کرتی تھیں بہت, تو ان کی کچھ چیزیں مجھے زبانی یاد ہو گئیں اس وقت. اور میں نے جاتے ہی, جیسے ہم رات کو گھر گئے تو فوراً ہی گاڑی میں ہی میں نے کہا میں لکھ لوں بھول. پھر خیر مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کی کتابیں, میں نے کتابیں منگوائیں ان کی, اور چراغ نیم شب ایک آئی, بیاض تو بعد میں میرے پاس اب جو مقولیات ہے, میں نے ان کو پڑھا. پھر جس طرح مجھے لگا کہ یوں ایسے راستہ کچھ کھل گیا ہے اور میں اس پہ چل سکتی ہوں. پہلے لگتا تھا کہ بس یہی چیز ہم کر سکتے ہیں, یا یہی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اب اور طرح سوچنے, جب آپ لکھنا شروع کرتے ہو تو آپ اور طرح سوچنے لگتے ہو. سو وہ اس نے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ پیدا کر دی. بس اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد شاید میں لکھتی ہی رہی ہوں. اور پھر ہم پاکستان آ گئے تھے وہاں سے 84 میں, بلکہ جس دن ہم یہاں پہ لاہور میں نے لینڈ کیا 20 نومبر, اس دن فیض صاحب کا انتقال ہوا. اچھا. تو ان کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں. کراچی جا کے علی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا, اس کالم میں ہمارا ذکر بھی کیا تھا, بلکہ میری ایک اور دوست تھی نا جو میرے ساتھ تھیں قیصر, ان کا بھی ذکر کیا, میرا بھی کیا, اور لوگوں کا بھی کیا. وہ مجھے اتنا رکھا نہیں, اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا اس کو تراش کے. بہرحال اس سے ہم بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے قیصر کی اب کتاب آئے گی کچھ دنوں میں. انہوں نے چھوڑ دیا کرنا سب, لیکن یہ ہے کہ ابھی چھپ رہی ہے, ہو رہی ہے نا انشاءاللہ. سیپ میں بھی تو آپ کی غزلیں جب سیپ سب سے پہلے سیپ میں ہی چھپی تھی. میں نے بھیجی, نسیم درانی صاحب تھے, تو ان کو میں نے مجھ سے کسی نے, سلیم اختر صاحب نے مجھ سے کہا تھا, ڈاکٹر سلیم اختر نے. ڈاکٹر سلیم اختر میری بھابھی کی چچی کے بھائی ہیں, وہ دور کا ہے, لیکن وہاں ان کے گھر میری ان سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے میری جس سے ملاقات ہوئی وہی تھے, ان کے علاوہ جو مشاعرے کے لوگ تھے. یاسمین شیر کہتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا سنائیں. تو میں نے فٹافٹ سنا دیا جو مجھے یاد تھا. تو کہنے لگے کہ آپ اس کو چھپایا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ چھپائیں. انہوں نے مجھے مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ درانی صاحب کو بھیجیں. تو میں نے پھر معلوم کیا اس کا پتہ وغیرہ, میں نے ان کو بھیجا بھی. میں کراچی گئی تھی تو پھر میں ان سے ملنے بھی گئی. تو انہوں نے میری 8 کی 8 غزلیں جو ہیں اس میں شائع کر دی. وہ اس سے مجھے ظاہر ہے انکریج آپ کوئی کرتا ہے تو اس سے فرق تو پھر پڑتا ہے نا. تو مجھے میری تھوڑی سی مطلب مجھ میں پیدا ہوا یہ کہ تو اچھا ہے. بس پھر کوئی نہیں, پھر یہ کتاب چھپ گئی تو میری سب سے ملاقات ہوئی. اس کتاب کے چھپنے کے بعد
اور پھر آہستہ آہستہ کبھی مشاعروں پہ کسی نے بلانا شروع کیا، یہ وہ اس کے بعد پھر میرا یہ جو سفر تھا اس کا آغاز ہو گیا. جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے اس وقت میرے پاس کوئی ہوں گی تقریباً 50-60 کتابیں تو ہوں گی اس وقت بھی، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں. ایک شیلف تھا، وہ میں نے ہمارا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا تو کوریڈور میں نے اس کو رکھا ہوا تھا، اس میں میں نے ساری لگائی ہوئی تھی. تو بس جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو میرا اتنا چھوٹا سا ایک ریک تھا، اس پہ میری کتابیں لگی ہوتی تھیں اور مجھے آئی واز ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میری اس وقت جب میں کالج میں تھی تو اس کے اندر بھی یہاں پہ جب جمع ہوتی رہی. اچھا میں نے کوئی کتاب اپنی ادھر ادھر پھینکی نہیں، سوائے میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی. میرے پاس راشد کی وہ محاورہ تھی پہلے کی چھپی ہوئی، وہ کوئی لے گیا مجھ سے نا، اور وہ پھر مجھے ملی ہی نہیں خاتون. انہوں نے کہا تھا میں پڑھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے، خدا کرے پڑھا ہو. بہرحال اس وقت کی تقریباً سب کتابیں میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں. اور بس شوق، ظاہر ہے اب جو کام ہم کر رہے ہیں اس لیے نہیں، سوچ سمجھ کے نہیں، جیسے کریونگ ہوتی ہے نا کسی چیز کے لیے، اس طرح کی کتاب کے لیے کریونگ ہوتی. تو کہیں دیکھ لوں میں کوئی کتاب، مجھے چاہے اس وقت پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، میں اس کو خرید ضرور لیتی ہوں، رکھ لیتی ہوں، پھر اس کو بعد میں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور کام آتی ہے. کتابیں ہوں نا آپ کے پاس تو کتاب کبھی ہر کتاب پوری نہیں پڑھی جاتی. بعض کتابیں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس کو مطلب ایک حصہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، دوسرا یا تو پہلے سے پڑھا ہوتا ہے یا نہیں آپ پڑھتے، بس یوں بعض ریفرنس کے لیے ہوتی ہیں، بعض پوری پڑھنی ہوتی ہیں. تو بس اسی طرح سے پھر یہ چلتا رہا. اور مجھے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہسٹری وغیرہ یہ سب چیز، بس مجھے یہ شوق ہے ایک طرح سے شروع سے ہی، اور شوق بھی ہے اور کام بھی اس سے. جیسے جب ہم نے لمز میں شروع کیا کام میں نے، تو میرے پاس اتنی کتابیں تھیں اللہ کے فضل سے کہ میں نے انہی سے جو ہے کورسز بنائے اپنے ساتھ، کچھ چیزیں خریدی بھی لائے. اور مجھے خریدنا اچھا لگتا ہے کتاب. میرا خیال ہے ہم سب کو یہ بات یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو کتاب لکھتا ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو تو یہ ہونا چاہیے. اور مطالعے میں صرف شاعری اور یہ نہیں پڑھتی ہوں، لٹریچر پڑھتی ہوں، فکشن بھی پڑھتی ہوں. میں ہسٹری کی سے مجھے بڑا لطف آتا ہے. اور میرے لیے جیسے کوئی چیز پڑھ رہی ہوں نا، کسی شخص کے بارے میں، کسی شاعر کے بارے میں، کسی کے بھی، میرے لیے کرونالوجی جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے. پتہ نہیں سب کے لیے ہے کہ نہیں. اگر مجھے میں قائم چاند پوری کے بارے میں پڑھ رہی ہوں مثال کے طور پر، ان کی کوئی چیز پڑھ، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس عہد کے ہیں، کیا تھا اس وقت. وہ جب تک جان نہیں لیتی نا، اتنا مجھے تنگ کرتا ہے میرا اپنا جو مزاج ہے. وہ پھر مجھے ڈھونڈ کے چیزیں میں نکالتی ہوں نا کہ فلاں وقت ان کے کنٹمپریری کون تھا، ان کے ساتھ کون تھا. اس میں وہ کتابیں ڈھونڈتی ہوں، کرتی ہوں. اور وہ تاریخیں ضرور مجھے ہوتا ہے کہ معلوم ہو. جب پڑھاتی بھی ہوں تو بچوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غالب پہلے نہیں تھے، پہلے میر تھے، میر بعد میں ہیں غالب. یہ جو ارینجمنٹ ہے نا، یہ والا، یہ مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے. ایک طرح سے اس کو جاننا چاہیے. جو اس کے ساتھ جن کا تعلق ہے تو ان کو یہ چیز بہت ضروری، مجھے بہت ضروری لگتی ہے. میں پڑھ نہیں سکتی ادروائز. میں دماغ میں جب تک میرے لیے پورے ایک یوں لائن ہے نا، جیسے مغل بادشاہ ہیں تو پہلے یہ ہے، پھر یہ ہے، یہ پھر جی، وہ پورا میں نے آپ دماغ میں ایک نقشہ ہے میرے پاس. تو وہ جو آدمی نیا آتا ہے کہیں سے، اس کا نام سامنے، اس کو آئی ہیو ٹو کیپ دیٹ پرسن ان دا رائٹ پلیس. وہ بس اس طرح سے ہے کہ میں پھر اس کے لیے آپ تھوڑا سا کرتے ہو بہت. میں اس کو پڑھے اور میں چارٹس بناتی ہوں خود ہی اپنے لیے. اب اس عمر میں بھی جب میں کوئی چیز کرتی ہوں اس میں لکھنے کا مجھے بہت لکھنا ہوتا ہے نا، جو رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے. میں وہ اس سے اسٹینسل، وہ جو پین ہوتے تھے نا کون سے، وہ بہت استعمال کرتی تھی جب ہم انک پر فاؤنٹین پین، اور اس سے وہ بنا کے جیسے کیلیگرافی ہوتی ہے وہ لکھا کرتی تھی یوں ہی بغیر کسی وجہ کے. میں نے لکھا اپنے ایک مضمون میں کہ ہم جب ظاہر ہے جب ہم نے شروع کیا، میں نے کوئی فارمل رستے سے جو ہے یہاں پہ میں داخل نہیں ہوئی. تو ایک غیر رسمی طریقہ تھا. نہ میں نے ماسٹرز کیا اردو میں یا فارسی میں یا کسی چیز میں نے ماسٹرز کیا ہوا نیوٹریشن میں. وہ اس طرف تو میں گئی نہیں. اور اس طرف جب آئی تو پھر مجھے رہنمائی چاہیے تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ کو شعر لکھنے کے لیے رہنمائی چاہیے،
جس کام میں آپ ہیں اس زبان میں جس میں لکھ رہے ہیں آپ، اس زبان میں آپ کے ساتھ جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں، اور مطلب یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. پہلے کون تھے، اب روایت اگر ہم کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. ہم تو دیکھی سنی بات ہے، اس کو دہرا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا جاننے کا مجھے بہت للک تھی کہ مجھے سب چیز جو ہے وہ کیوں نہیں لوگوں کو، تو جو اگر میں نے پڑھا ہوتا اس کو باقاعدہ تو شاید وہ اس جلدی پتہ چل جاتا، لیکن اس طرح تلاش کرنے کا میرا خیال ہے اور ہی مزہ ہے. سب سے پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اندازے فراق صاحب کی، وہ ابھی ہے میرے پاس کتاب، وہ کافی ہی خراب حالت میں ہے لیکن اس میں نے جلد کرا کے رکھا ہوا ہے. وہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی. جیسے میں جاننا چاہتی تھی کہ پہلا شاعر کون تھا، 18 سینچری میں کیا ہوتا تھا، 19th میں کیا ہوا، غالب جو ہے وائی از ہی سو ڈفرینٹ، یہ کہاں سے آئے. تو بس یہ چیزیں سب جو ہے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا کسی کہیں بھی پڑھ کے، یا معلوم نہیں تھا کہ کس کو پڑھنا ہے. عسکری صاحب جو ہیں یہ آئے اس وقت جب میں لاہور آ گئی واپس، تو سنگ میل پہ میرا خیال ہے یہ مجھے کتاب نظر آئی، تو میں نے لے لی. نام تو مجھے معلوم تھا ان کا، اور میں نے اس کو پڑھا. اس کو میں نے پڑھا ہے تو مجھے بس بہت ہی، جیسے آپ کتاب کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، اس میں بوجھ نہیں ڈالتے نا یہ بالکل اپنے پڑھنے والے پہ، اور ہر چیز بالکل صاف پانی کی طرح سے کر دیتے. تو وہ بہت ہی مجھے اچھا لگا. جیسے آپ کوئی کتاب پڑھ کر رہے ہیں، کہانی کر رہے ہیں، بالکل یوں لگا تھا کہ جیسے آپ کو کوئی کسی طرح سے. اس میں ایک مضمون ہے جدید شاعری پہ، اور وہ میں نے پھر اپنے بچوں کے اپنے کورس میں بھی اس کو شامل کیا. جو ہم کورس بناتے تھے نا اردو کا لمز میں جب میں تھی، تو یہ مضمون اس میں اتنا وہ اس میں نے خود اس کے پڑھ کے اس کو نمبر وائز کیا کہ اس میں کتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو وہ کتنی زیادہ باتیں 2 حصوں میں ہے، ایک کافی لمبا مضمون ہے. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں پڑھی، اور اس کے ساتھ سلیم احمد کا وہ مضمون جو ہے نئی شاعری نامقبول شاعری، تو انہوں نے جو تھیسس بنایا ہے کہ نئی شاعری جو ہے وہ کس لیے ہے نامقبول ہے. اس لیے کہ جو پرانے شاعری تھی اس میں ایموشن تھا، اس میں انٹلیکٹ زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں سے شعر کو ختم کر دیتا ہے. یہ انہوں نے بنایا تھا نا یہ قصہ. تو وہ اس چیز کے اوپر میں نے کچھ لکھا بھی ہوا ہے. ایک مضمون تھا وہ اس میں بازیافت ہی میں جو کتاب مکالمہ اس میں یہ شائع بھی ہوا تھا، اس میں کتاب میں میری ہے یہ، جو بھی مطلب جتنا بھی ویسے بھی میں نے لکھا ہے جو بھی. تو یہ چیزیں پھر جو ہے ظاہر ہے متاثر کرتی ہیں. اور پھر شمس الرحمن فاروقی صاحب، ان کے ساتھ ان کی جب چیزیں میں نے پڑھی ہیں تو وہ تو بالکل اس سے بہت چیزیں جو ہیں صاف ہو گئی نا ذہن میں. اور پھر زیادہ پڑھ لیا ان کو، شعر غیر شعر اور نثر ان کا جو مضمون ہے وہ بالکل میں نے وہ جو لکھا تھا ان کے لیے چیزیں نکالی تھیں، وہ ان پہ نشان میں لگاتی ہوں جب کام وام کرتی ہوں. شکریہ فاروقی صاحب. شکریہ فاروقی صاحب. جی شعر شور انگیز ظاہر ہے وہ تو اب شمس الرحمن فاروقی صاحب کی ہے. میں تو انہیں اپنے استاد کی جگہ جو ہے وہ دیکھتی ہوں، اور بہت ہی انہوں نے تو بہت کام کیا. بہت ہی ان کی کتابیں میں بہت پڑھتی ہوں، 2-3 کتابیں تو بہت کئی دفعہ بھی پڑھتی ہوں. ایک ان کی چھوٹی سی کتاب ہے درس بلاغت، وہ ان کی نہیں ہے، ان کی نگرانی میں لکھی گئی ہے، اور اس میں کچھ مضامین ان کے بھی ہیں. وہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اٹس اے مسٹ، وہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے وہ یہاں دستیاب نہیں ہے. اور جب میں نے بھی کہیں سے کسی لائبریری سے منگوائی تھی اور اسے فوٹو کاپی اس کی 2-3 کرا کے رکھ لی تھی. تو اس طرح سے ہے ان کی بہت چیزیں. آپ کچھ میں چیزوں کے جواب ڈھونڈتی ہوں بعض اوقات تو مجھے انہی کے پاس ملتے ہیں. سو پڑھتی رہتے ہیں، ان کو بھی بہت پڑھا ہے. امجد اسلام امجد صاحب کی نئے پرانے کی بھی آپ بہت تعریف کرتے ہیں. جی ان کی ایک کتاب ہے نئے پرانے، وہ اور وہ بہت اچھی کتاب. اس میں بھی جو جس طرح انہوں نے تعارف کرایا ہے شاعروں کا وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں جو انتخاب ہے ان کا وہ بہت اچھا ہے نا. تو میں نے کافی پڑھی ہو گئی. امجد اسلام امجد صاحب کی بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے. مطلب اس میں کوئی نہیں کہ مجھے ان لوگوں کو پڑھ کے لگا کہ ہاں یہ تنقید جو ہے
اس میں اب بہت لوگوں پڑھیں، سب میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں. وہ جب آپ پڑھ لیتے ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اپنے طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہو نا. جو چیزیں آپ پڑھتے ہو وہ کسی اور کی طرح نہیں سمجھتے آپ، آپ کے اندر تو وہ مجھے بہت زیادہ اس کا جو ہے مجھے یہ چیز میں بہت پڑھتی ہوں فاروقی صاحب، اور ان کا ناول، ان کے افسانے. سوار جو کتاب ہے، سوار کتاب بہت، ہاں اس کا میر کا اور مصحفی کا، اور اس سوار افسانہ خود جو بہت اچھے افسانے ہیں. جی جمالیات کیا ہے، انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی اس میں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پچھلی صدی میں خوبصورت چیزیں تھیں وہ اب خوبصورت نہیں ہیں، لیکن اب اور بھی چیزیں ہیں جو خوبصورت ہیں. ایک چیز کو جب ہم اس کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، ایک سطح پہ، تو اس کا یہ جب کسی چیز کو ہم اٹھاتے ہیں اوپر اور اس کا معیار بڑھاتے ہیں تو اس سے دوسرا جو چیز جو ان کا جگہ طے جو ان کی جگہ طے ہو چکی ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ وہیں رہتی ہے. تو نئی چیز اگر اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے واٹ ایور، لیکن جو ایک چیز طے ہو چکی ہوتی ہے کسی چیز، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے. تو اس وقت خوبصورتی کے یہ معنی تھے تو وہ خوبصورت ہے اس لحاظ سے، اس وقت خوبصورتی کے کچھ اور معنی ہیں. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت ہی جس کو کہتے ہیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے اس سے آہستہ آہستہ آپ کے اپنے ذہن میں جو چیز مطلب آپ کو تبدیل کرتی ہے کسی طرح سے، وہ اسی طرح کی رائٹنگز ہیں جن میں آپ چیزوں کو اور طرح سے پھر دیکھنے لگتے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا ایک یعنی طریقہ ہے، اپنی شخصیت ہے. تو اب تو بہت سے لوگ چلے گئے، کتنی ہمارے سامنے میرے سامنے میرا خیال ہے ایک پوری، ہم جب پہلی دفعہ مشاعرے میں گئے تھے قاسمی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، منیر نیازی تھے، ضمیر جعفری صاحب تھے، کتنے لوگ تھے، پروین شاکر، پھر یہ احمد فراز اور شہزاد احمد، شبنم شکیل، یہ بہت ہی لوگ تھے. اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ چلے گئے اپنی اپنی جگہ پر. سب مطلب بڑے بھی تھے اس وقت، اہم بھی تھے. باقی تو یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ آپ کا ادب میں کیا مرتبہ ہے، کیسے ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ طے ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیز ہوتی ہے جس میں سنسیئرٹی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، اور جس میں ظاہر ہے ٹیلنٹ کو ہم اس کو منحا نہیں کر سکتے، اگر ہے صلاحیت، ایسی چیز آپ نے تخلیق کی ہے، وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے اگر اس کو موقع مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی. ہم لوگ بہت سارے مس جج کرتے ہیں بہت، جیسے ابھی آج کل ہیں، آج سے 10 سال پہلے لوگ کہتے تھے ختم ہو گیا سب، کوئی لکھ نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا. حالانکہ لکھ رہے تھے اس وقت بھی، مجھے تو نہیں لگا کبھی بھی کہ اس وقت کوئی نہیں لکھ رہا. آج کل تو بڑی رونق ہے مجھے لگتا ہے. دیکھیے نا ہمارے ہاں یہ کتنے فکشن کتنا اچھا لکھا گیا ہے ریسنٹلی. خالدہ حسین کی مجھے تینوں کتابیں جو ہیں نا، اور ابھی چوتھی جو ہے جینے کی پابندی، کیسے اچھے اچھے اس میں افسانے ہیں. اور وہ بہت میں ان کو بہت ان کا احترام کرتی ہوں اس لحاظ سے. میں نے اپنی ایک کتاب بھی ان کے نام کی ہوئی ہے. تو خالدہ حسین بہت بڑی رائٹر تھی، سارے ان کے حالات کے باوجود. خالدہ حسین کا تو یہ ہے کہ ایک تو ان کی کہانی بہت مختلف ہے باقی لوگوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے نیر مسعود سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں شاید، جس میں وہ ایک چھوٹی سی بات کو، میں یہاں ہوں، ایک ان کا افسانہ ہے، وہ 3 صفحوں کا ہے، میرا خیال ہے 3 صفحات ہیں یا 2.5 ہیں. اور وہ اس میں اس کا تھیم یہ ہے کہ وہ خاتون ہیں، وہ کہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ وہ سمجھ یہ رہی ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کو ملنے گئی تھیں، سوچتے ہیں پھر کہتی ہیں نہیں گئی تھیں. تو ان کو ایک ان کے فون آتا ہے کسی کا، تو وہ خاتون جو فون پہ ہیں وہ ان سے کہتی ہیں تم کل بہت اچھی لگ رہی تھیں اورنج کپڑوں میں. وہ کہتی ہے میں تو گئی نہیں تھی، مطلب وہ سوچتی ہے، خیر وہ اس کو بات کر کے رکھ دیتی ہے. سو وہ جہاں نہیں سمجھتی ہے کہ میں نہیں گئی، وہاں وہ گئی ہوتی ہیں، اور جہاں وہ گئی ہوتی ہیں وہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ تم سمجھتی ہیں کہ وہاں نہیں ہے. پھر اگلے
روز یا اپنے نواسے کو دیکھنے وہ جاتی ہیں. جب واپس آتی ہیں تو شام کو ان کی بیٹی آتی ہے ملنے, کہہ رہی ہیں امی آپ جو ہے وہ بس اچھا کہ آپ نہیں آئیں یہ وہ. تو وہ کہتی ہیں میں تو گئی تھی, سوچ رہی ہیں. تو یہ اتنی سی چیز ہے, یعنی یہ کوئی شاید سچ مچ نہیں واقعہ یہ ہوا, لیکن ایک بات بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ اسے لگتا ہے کہ وہ واقعی اس نے کیا, اور جو ناپسند کر رہا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب میں نے پتہ نہیں اس بات کو کلیئر کیا یا نہیں. پہچان افسانہ ہے جی جی. وہ جو برقعے میں جاتی ہے خاتون اور بچہ اس کے ساتھ, بالکل ایک ان کا افسانہ ہے, اس کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کہ وہ جو چھپکلی کا ہے, وہ ایک بچہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مارو, تو وہ اس کو چھرا مارتا ہے اور وہ دیوار پہ وہ مطلب گرتی نہیں ہے, وہ چپکی رہتی ہے, اور وہ پھر باہر جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ شاید آدھی مری ہوئی ہے آدھی زندہ ہے, اینڈ شی گوز آن ود دیٹ. وہ اتنا آپ کو وہ کرتی ہیں نا, اس طرح کی جو تھیمز ہیں وہ ہانٹ کرتی ہیں. پھر ان کا یہ جینے کی پابندی افسانہ ہے جو نئی کتاب میں ہے. ان کے بہت سے افسانے ہیں, بہت اچھے. سواری بہت اچھا, سواری بہت اچھا افسانہ ہے. سواری وہ تو بالکل اس میں علامت ہے, اس میں ویسے کہتے ہیں وہ علامتی افسانے لکھتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ علامتی افسانے سب نہیں, نفسیاتی افسانہ لکھتی ہیں وہ عمر کے ساتھ یا کسی اور سبب سے. وہ اس کو پھر لکھنا, اصل چیز تو ہے نا لکھنا, تھیم تو کچھ بھی ہو, لیکن اس کو بیان کس طرح کیا جاتا ہے اس میں وہ بہت چیز ماسٹر ان دیٹ. خالدہ حسین کی شارٹ سٹوری, ہاں جو ان کا افسانہ ہے مجھے بہت پسند ہے. نیر مسعود کا افسانہ بہت مجھے پسند ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو مرزا اطہر بیگ ہیں, ان کی ناول کی زیادہ لوگ بات کرتے ہیں لانگ فکشن, ان کا شارٹ فکشن بہت اچھا ہے. مجھے ان کا بے افسانہ وہ کس قدر اچھا افسانہ ہے. اچھے ہیں افسانے, اور بھی لوگ ہیں, اسد محمد خان, اسد محمد خان ہیں. اب نئے لوگ بھی ہیں جو لانگ فکشن میں جنہوں نے لکھا ہے, وہ اچھا ناول بہت اچھے لکھے گئے ہیں پچھلے میرا خیال ہے کوئی 10 سال میں, 10-15 سال میں. تو یہ سلسلہ تو بہت ہی ہے, یعنی کافی رونق ہے اس میں. کہ سوچ رہی تھی کہ جو اروندھتی رائے ہے, اس کی جو کتاب ہے گاڈ آف اسمال تھنگس, یہ بہت اچھی کتاب ہے. مطلب مجھے جس کتاب نے بہت رلایا ہے نا, جن کتابوں نے, ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے. اس قدر اچھی کتاب ہے کہ میرا پیچھے آئی ہے بہت دیر تک میرے. یہ ان کی دونوں ناول میں سے وہ دوسرا تو بس ٹھیک ہے, مگر یہ کتاب جو ہے نا یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. یہ اب اس میں جو کیریکٹرز تھے اور جو اس کی زبان تھی, اور وہ کس طرح بار بار ایک بات کو دہراتی ہیں, وہ تنگ کرتا ہے پڑھنے والے کو. مگر یہ بہت ہی اچھی کتاب, اتنی تاثیر ہے اس میں کہ اس کو میں سمجھتی ہوں, مجھے نہیں معلوم اور لوگوں کی رائے بھی اچھی ہے اس کو تو شاید بکر وغیرہ بھی ملا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو کتابیں بہت اچھی ہیں, شاعر بھی بہت ہیں, فکشن لکھنے والے بھی بہت ہیں انگریزی, لیکن یہ خاص طور پہ یہ کتاب مجھے بہت پسند. اور ایک اور کتاب جس کا میں ابھی پہلے بھی ذکر کر رہی تھی, یہ بہت پرانی نہیں ہے, یہ بھی آلموسٹ ریسنٹ نا, 2-2.5 سال شاید زیادہ ہو گیا. یہ کتاب ہے ایجوکیٹڈ. یہ مجھے میری دوست ہیں ورجینیا میں گئی ہوئی تھی وہاں بچوں کے پاس, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں پڑھ لوں مہر افشاں سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کتاب ضرور پڑھنا. تو میں نے فوراً ہی منگوا لی. یہ ٹارا ویسٹ اوور ہے ان کی جو مصنفہ ہیں, اور کتاب کا نام ہے ایجوکیٹڈ. بہت اچھی, میرا خیال میں نے برسوں میں ایک بہت ہی عمدہ کتاب پڑھی. یہ میں نے کہیں کہا کسی سے کہ یہ ہر طالب علم کو کالج کمپلسری ہونا چاہیے ان کو پڑھائیں, اتنی عمدہ کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے اپنا سفر لکھا ہے, کس طرح ایک مورمون فیملی ہے, اور وہ ان کے جو رسم و رواج ہیں وہ عجیب و غریب ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وہ باقی دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں. یہ لوگ کوئی چیز یعنی دوا نہیں کھاتے جس میں کیمیکل ہو, ہر چیز ان کو چاہیے. بچے ان کے کافی ہوتے ہیں, جیسے چوٹ لگ جاتی ہے تو پٹی وہ اس پہ جو علاج کرتے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں گھر پہ.
ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کا بھی علاج خود کرتے ہیں، اور علم کا تعلیم حاصل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بچے اسکول نہیں جاتے، وہ گھر میں ہی رہتے ہیں. اور پھر کس طرح سے جو ہے یہ اس کی اسٹرگل ہے بہت اچھی طرح لکھی ہوئی، بہت اچھی ہے. سو یہ کتاب مجھے لگتا ہے کہ سب کو پڑھنی چاہیے. اور فکشن میں تو ظاہر ہے یہ بھی فکشن ہے، آف 100 years of solitude، یہ تو بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی کتاب. اور ان کی تو خیر بس بہت سی اور کتابیں بھی ہیں جو بہت اچھی ہیں. تو یہ پسند ہے. خاص طور پہ ان کا یہ جو میجک ریئلزم کہا جاتا ہے، میرے خیال ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس طرح سے لکھنا شروع کیا ہے. میں نے ابھی اردو کی اپنی کئی 2-3 کتابیں پڑھی ہیں، اس میں بھی مطلب وہ لوگ اس طرح سے لکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بہت کامیاب ہیں اس میں، اور لوگوں نے لکھا. لیکن ظاہر ہے وہ پھر چیز تو لگتی ہے نا کہ ہم نے پہلے اس سے بہتر جو ہے وہ دیکھ رکھی ہے. بہرحال پاپیو جیسے کتاب ہے ان کی، عبدالباسط حقانی کی. تو یہ اس طرح سے لوگوں نے لیا ہے تاثر اور لکھنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے. یہ کلیات ہے. مجید امجد ہے. ہاں مجید امجد میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. کسی ایک کا نام تو آپ لے نہیں سکتے نا، بہت لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں. ہمارے اردو اتنی پرانی زبان نہیں ہے، نئی ہے، قدرے بہت نئی ہے، لیکن اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو شروع میں ان کو میر مل گئے، میر جیسا شاعر نا. اور اس میں 20ویں صدی میں لوگ کہتے رہتے تھے نا ہر وقت کہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے. 20ویں صدی تو بہت رچ، 20ویں صدی میں جتنا لکھا گیا ہے. اور جو نئی چیزیں، راشد نون میں راشد کو دیکھیے، جو آزاد نظم ہے، نظم میں کتنی زیادہ مطلب اتنی ہے ڈائیورسٹی ہے